ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. معزز سامعین، یہ سورہ عبس کی آخری بعض آیات ہے. قیامت کی ہولناکی کو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ذکر کیا ہے. حیات بعد الممات یعنی زندگی کے بعد موت، اور اس موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اسلامی عقیدے کے اندر اہم عقیدہ ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں کے اندر 3 مضامین میں سے ایک مضمون مرنے کے بعد والی زندگی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. تو وہاں کی ہولناکی کو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ذکر کیا. کہا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب صاخہ آ جائے گی. صاخہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اسم من اسماء یوم القیامہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الصاخہ، الحاقہ، اس طریقے سے الگ الگ ناموں سے قیامت کے دن کو یاد کیا گیا. الصاخہ گویا اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکی سے ڈرا رہا ہے. اور ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں شاید یہ نام اس وجہ سے للنفخۃ فی الصور، سور میں جب پھونکا جائے گا تو اس لحاظ سے اسے یہ نام دیا گیا. الصاخہ یعنی صیحۃ القیامہ، قیامت کے دن کی وہ تیز آواز، وہ سخت آواز ہوگی، ایسی آواز ہوگی کہ جس کی وجہ سے گویا سننے والا بہرا بن جائے. اتنی تیز اور اتنی شدت کی گویا وہ آواز ہو جائے گی. تو اس دن کیا ہوگا؟ کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، آدمی اپنے بھائی سے، اپنے ماں اور باپ سے، اپنے بیوی اور بچوں سے بھاگے گا. اپنے ان رشتہ داروں کو دیکھ کر وہ بھاگے گا، دوڑے گا. ایسا کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں گویا کل قیامت کے دن ان تمام کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. یراہم ویفر منہم، اور ان کو دیکھ کر وہ بھاگے گا، بلکہ ان سے وہ دور ہو جائے گا، اس لیے کہ قیامت کی بڑی ہولناکی ہوگی. امام اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کرے گا اور اس سے کہے گا کہ دیکھو میں تمہارے لیے کس طرح کا شوہر تھا، ای بعل کنت لک، میں کس طرح تمہارے پاس تمہارے ساتھ پیش آیا کرتا تھا. تو وہ شوہر کی اچھائی اور خوبی کے بارے میں بیان کرے گی. جتنا وہ اس کے پاس خیر تھا اس خیر کے بارے میں وہ کہے گی. تب وہ کہے گا فَإِنِّي أَطْلُبُ إِلَيْكَ الْيَوْمَ حَسَنَةً وَاحِدَةً تَهِبِينَهَا لَعَلِّي أَنْجُو مِمَّا تَرِينَ، یعنی وہ کہے گا کہ میں تم سے آج صرف ایک نیکی کا سوال کرتا ہوں، وہ نیکی تم مجھے ہبہ کر دینا، تم مجھے دے دینا، شاید کہ میں آج نجات پا سکوں،
हौलाकी को तुम तो देख रही हो। तब वो कहेगी तुम्हारा मुतालबा कितना आसान है, एक नेकी, बस एक नेकी का मुतालबा कितना आसान है। माँ ऐसर मा तलबत, जो तुमने तलब किया, जो तुमने मुतालबा किया, ये कितना आसान है, कितना मामूली है, लेकिन मैं तुमको इसमें से कुछ भी दे नहीं सकती, इसलिए कि मुझे भी उसी चीज़ का अंदेशा है जिस चीज़ का अंदेशा तुम्हें खाया जा रहा है, जिससे तुम डर रही हो, मुझे भी इसी बात का खौफ और डर है। तो एक नेकी नहीं मिल सकेगी, गोया बीवी वहाँ से चली जाएगी। यौम यफिरुल मर्अ, आदमी वहाँ से भाग जाएगा, दौड़ जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि आदमी अपने बेटे से मुलाकात करेगा, चिपट जाएगा और कहेगा बेटा मैं तो तेरा बाप था, मैं तो तेरा बाप था। फिर उसके बाद बेटा तारीफ करेगा और कहेगा बेटा मुझे बस तेरी नेकियों में से ज़र्रे के बराबर मुझे चीज़ की ज़रूरत है, ज़र्रा बराबर नेकी की मुझे ज़रूरत है, शायद कि मुझे नजात मिल जाए, इसलिए कि जो हौलाकी है इस हौलाकी से मुझे नजात मिल जाए। बेटा कहेगा कि ऐ अब्बा जान, तो आपका मुतालबा कितना मामूली है और कितना आसान है, लेकिन मुझे खौफ है इस बात का, जिस बात का खौफ आपको खाया जा रहा है, यानी एक नेकी मैं ज़र्रा बराबर नेकी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है यौम यफिरुल मर्अु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। हदीस सही हदीस है, हदीस शफ़ा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तो खूनी रिश्ते या करीबी रिश्तों के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। कल क़ियामत के दिन उलुल अज़्म पैगंबर, बड़े बड़े पैगंबर जो 5 पैगंबर हैं, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़े बड़े अंबिया और रसूल, तो इनसे कल क़ियामत के दिन मखलूक इंसानों के हक़ में हिसाबो किताब के बारे में जब उनसे कहा जाएगा कि आप सिफारिश करें, शफाअत करें, तब हर नबी कहेगा नफसी नफसी, आज मुझे सिर्फ अपनी फ़िक्र है, आज मुझे सिर्फ अपनी फ़िक्र है, मुझे अपने बारे में मुझे अंदेशा है। और कहेंगे ला असअलुल यौम इल्ला नफसी, उस दिन सिवाय अपने नफ्स के किसी और चीज़ के बारे में मैं सवाल नहीं करूँगा। यहाँ तक कि ईसा इब्न मरियम कहेंगे उस दिन मैं अपने नफ्स के अलावा किसी और के बारे में सवाल नहीं करूँगा, हत्ता कि मैं अपनी माँ मरियम के बारे में भी मैं सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह ने फरमाया यौम यफिरुल मर्अु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। इमाम क़तादा रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं यौम यफिरुल मर्अु मिन अखीही अल अहब्बु फल अहब्ब, यानी महबूब से महबूब तरीन अपने महबूब से महबूब तरीन से भागेगा। वल अक़रबु फल अक़रब, सबसे ज़्यादा करीबी अपने करीबी से भाग जाएगा। ये उस दिन की क़ियामत की हौलनाकी की वजह से। फिर आगे कहा लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी, उनमें से हर एक को वो दिन ऐसी वहाँ शान होगी कि आदमी उससे बेनियाज होगा, यानी उसे अपनी पड़ी होगी, अपनी फ़िक्र होगी, वो ऐसी मशगूलियत में होगा किसी के बारे में ज़र्रा बराबर भी वो सोचेगा नहीं। इस आयत करीमा की तफसीर में इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से ये रिवायत नकल फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुहशरून खुफातन औरातन गुर्रा, यानी तुम कल क़ियामत के दिन नंगे पैर, नंगे बदन, बग़ैर खतना किए हुए इस तरीके से तुम उठाए जाओगे। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवयरा बादुना औरत बादिन, क्या हम में से बास की शर्मगाह की तरफ निगाह उनकी उठेगी?
آپ نے فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر ایک کو اس دن اپنی پڑی ہوگی، وہ دور کی بات ہے کہ کسی کو دیکھے یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یبعث الناس یوم القیامہ خفاة عراة غرلا، کل قیامت کے دن لوگ ننگے پیر ننگے بدن اس طریقے سے اٹھائے جائیں گے۔ عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکیف بالعورات، تو شرمگاہوں کا کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہ آیت کریمہ کی آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی۔ پھر آگے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، یعنی لوگوں کے وہاں دو ٹکڑیاں ہوں گی، دو جماعت ہوں گی۔ اللہ رب العالمین لوگوں کو دو حصوں میں گویا بانٹ دے گا۔ ایک حصہ ان لوگوں کا جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، جن کے چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے، مسکراتے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، مسرورۃ فرحۃ من سرور قلوبہم، دلوں کے اندر خوشی کی وجہ سے اس کا اثر ان کے چہروں پر نمایاں ہوگا، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے جو جنتی ہوں گے۔ یہ جنتی ان لوگوں کی یہ پہچان اور یہ علامت ہوگی۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہروں پر کالا پن ہوگا، غبار آلود ہوں گے، کالا پن ان کے اوپر چھایا ہوا ہوگا۔ اور یہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا يُعْجِبُ الْكَافِرَ الْعِرْقُ ثُمَّ تَقَعُ الْغُبْرَةُ عَلَى وُجُوهِهِمْ قال فهو قوله ووجوه يومئذ عليها غبرة، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کافر مشرک اس قسم کے لوگ جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر غبار ان کے چہروں پر ہوگا، اور ان کے اوپر کالا پن، اور ان کے چہروں پر کالا پن ان کے اوپر ہو جائے گا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، ان کے دلوں کے اندر کفر ہے اور ان کے اعمال کے اندر فسق و فجور اور نافرمانی ہوگی۔ تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے کہ اس طرح کی تفریق کل قیامت کے دن کی جائے گی۔ تو یہ قیامت کی ہولناکی کو اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر اور عمومی طور پر مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا ذکر، قیامت کی ہولناکی، حساب و کتاب، اس طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین نے بار بار ذکر فرمائی ہیں۔ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ انسان اصل نجات اور کامیابی اور کامرانی آخرت کے دن کی ہے، وہاں کی تیاری کرنے کی وہاں کے لیے تیاری کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں سنے کو حیات بعد الممات پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے وہاں کی نجات اور کامیابی اور کامرانی کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کے رب العالمین ہمیں توفیق دے، اور برے اعمال سے، گناہوں سے رب العالمین ہمیں بچائے رکھے۔ توبہ و استغفار کے رب العالمین ہمیں توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔